رات کے کسی پہر کراہنے پہ اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے چونک کے تابش کے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں وہ ٹانگیں پیٹ سے لگائے کراہے جا رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی بیڈ کے پاس آئی اور تابش کو تھام کے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تابش تابش وہ درد سے رو رہا تھا۔ فجر مجھے پین ہو رہا ہے، وہ رو رہا تھا۔ فجر فجر میرے پاس رہو، وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ فجر کا ہاتھ پکڑے بے خودی میں اسے اپنے قریب کر رہا تھا۔ مجھ سے دور نہ جاؤ، میرے پاس رہو۔ فجر میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، مجھے معاف کر دو۔ فجر وہ رو رہا تھا۔ فجر رونے لگی۔ تابش تابش ڈاکٹر ڈاکٹر نرس وہ چلانے لگی۔ وہ تابش کو درد میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی وقت نرس اندر آئی۔ ڈاکٹر کو بلائیے پلیز۔ دوسری نرس ڈاکٹر کو بلانے گئی، جبکہ پہلے والی نرس قریب آ کے تابش کو انجیکشن لگانے لگی۔ تابش نے فجر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جبکہ فجر روئے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اب غنودگی میں جانے لگا تھا۔ میرے پاس رہو فجر، وہ غنودگی میں جاتے ہوئے بھی بات یہی کہہ رہا تھا۔ نرس نے فجر کے سفید پڑتے چہرے کی طرف دیکھا۔ اب ریلیکس مسٹر تابش، آپ بھی بیٹھ جائیں پلیز۔ وہ نم آنکھوں اور سو سو کرتی ناک کے ساتھ سر اسبات میں ہلاتی اپنا ہاتھ تابش کے ہاتھ سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن تابش نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ تو نرس مسکرا پڑی اور کرسی اس کے قریب لے آئی تاکہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے۔ ابھی ڈاکٹر بھی آ جائیں گے، آپ ریلیکس ہو پلیز۔ فجر تابش کو دیکھتی سر اسبات میں ہلانے لگی۔ وہ اب سکون سے سو رہا تھا۔ فجر وہی تابش کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ صبح کے قریب اس نے بھی اپنا سر بیڈ پہ رکھا اور سو چکی تھی۔ تابش کی آنکھ کھلی، اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی نظر فجر کے چہرے پہ پڑی جس کی آنکھیں بند تھی۔ اس کا ہاتھ فجر کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ اسے اپنی رات کی بے خودی یاد آئی جب وہ درد سے روتے ہوئے اسے کہہ رہا تھا۔ اسے تھوڑی شرمندگی ہوئی، لیکن اگلے لمحے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ وہ بے آواز رونے لگا۔ وہ فجر کو کب کھونا چاہتا تھا؟ وہ کب چاہتا تھا فجر اس کی زندگی میں کسی اور کے نام سے منسوب ہو جائے، لیکن حالات نے اسے کس دوراہے پہ کھڑا کر دیا تھا۔ فجر نے مندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک دم گھبرا کے اس کے قریب آئی۔ تابش تابش کیا ہوا؟ کیوں رو رہے ہو؟ درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلاؤں؟ وہ جانے کے لیے مڑی۔ جب تابش نے اس کا ہاتھ پہ اپنی گرفت مضبوط کی، وہ اسے دیکھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں فجر، یہیں رہو میرے پاس پلیز، وہ دھیمی لہجے میں بولا تھا۔ فجر تو اسے دیکھے گئی۔ اسے لگا وہ پھر سے وہی تابش ہے، اس کا تابش۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی اور اسے بے خودی میں نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے معاف کر دو فجر، وہ روتے ہوئے بولا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں تابش، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تابش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو اس نے اسے چپ کروا دیا۔ چپ پلیز، خاموش رہو، مجھے سنو، بس صرف مجھے محبت کرتی ہوں میں تم سے۔ ایسا کہنے میرے لیے گناہ ہے، میں اب کسی اور کی، لیکن تابش میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ وہ رو رہی تھی۔ تابش اسے چپ کرانے لگا۔ چپ کرو بس۔ وہ اپنے آنسوں روک کے فجر کو چپ کرانے لگا، اپنی کمزور انگلیوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ پیاس لگی ہے، اس کے کہنے پہ وہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی کہ ایک دم سے اس کا سر
چکرا گیا اور وہ نیچے گر گئی، وہ چیخ کے رہ گیا۔ فجر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ جب اسی وقت حنان اندر آیا۔ حنان دیکھو فجر کو کیا ہوا۔ حنان گھبرا کے فجر کے پاس آیا، اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ فجر فجر اس نے ایک نظر تابش کے گھبرائے چہرے پہ ڈالی، پھر فجر کو بازوؤں میں بھر کے صوفے پر لے جا کے آرام سے لٹایا۔ میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، وہ کہتا باہر نکل گیا، جبکہ تابش اپنی بے بسی پہ روحانسی ہو گیا۔ یہ کون سے حالات تھے جب اب کہ وہ فجر کی حفاظت تک نہیں کر سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد انہیں جو خوشخبری دی اسے سن کے تابش کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، جبکہ حنان حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا۔ تم پاپا بن رہے ہو تابش۔ اس نے آگے بڑھ کے تابش کو گلے لگا لیا، جبکہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی 4 منتھ چل رہا ہے، آپ کو ان کا زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ وہ کہہ کے باہر نکل گئی، جبکہ تابش محبت بھری نظروں سے صوفے پہ بے ہوش فجر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ اس نے چونک کے خالی نظروں سے حنان کو دیکھا۔ حنان اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھر لیا۔ پرامس کرو حنان کہ تم چپ اور ایک دم چپ بس۔ حنان نے اس کی بات کاٹ کے اسے ٹوکا، فجر اور تم دونوں کا بیبی میرے رسپانسبلٹی ہے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تھینک یو یار، وہ آنسو آنکھوں میں لیے بولا تو حنان نے اسے گلے لگا لیا۔ مبارک ہو میرے بھائی، بہت بہت مبارک ہو۔ فجر کے کہنے پہ حنان اٹھ کے اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ فجر کی آنکھ کھلی تو حنان نے اسے ہلنے سے منع کیا۔ ڈرپ لگی ہے آپ کو فجر، یوں ہی لیٹی رہیں آپ بس۔ اس نے تابش کی طرف دیکھا جو گھبرائے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ وہ اپنا سر پکڑ کے بولی۔ حنان نے مسکرا کے تابش کو دیکھا، پھر فجر کی طرف دیکھا۔ گڈ نیوز ہے ہم سب کے لیے۔ فجر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ حنان کی نرم مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ آپ ریسٹ کر لیں پلیز۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور تابش کو دیکھنے لگا۔ میں کچھ جوس لے کے آتا ہوں، اور باہر نکل آیا۔ فجر نے ایک نظر تابش کی طرف دیکھا۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب فجر؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہوں، خیال رکھا کرو اپنا فجر، اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تابش کے کہنے پر فجر نے چونک کے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تابش کے لبوں پہ مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ تم ماں بن رہی ہو فجر۔ اس نے فرتے جذبات سے اسے کہا تو وہ ایک پل کو حیران رہ گئی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تابش اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، وہ اتر نہیں پا رہا تھا۔ فجر پلیز ڈونٹ کرائی پلیز۔ وہ روتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے رونا آ رہا ہے بہت، اپنے بیبی کا سوچو پلیز۔ اس نے بے بسی سے کہا تو فجر رک کے اپنے پیٹ پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ تابش کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اسے دیکھ کے تبھی وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں موند لی۔ یہ کیسا امتحان تھا، اتنی بڑی خوشی وہ بھی ایسے۔ ڈاکٹر نے اسے کچھ ضروری ہدایات دی تھی، وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ حنان بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ پھر کھڑا ہو کے فجر کا ہاتھ تھامنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ فجر نے اس کے بڑھتے ہاتھ پہ نظر ڈالی، پھر اپنا نازک سا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے تابش کے کمرے کی طرف آیا۔ آپ اندر جائیے، میں آپ کی میڈیسن لے کر آتا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلا کے دروازہ کھول کے اندر چلی گئی۔ تابش آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ ایک خوبصورت احساس اس کے ساتھ تھا، وہ ماں بن رہی تھی۔ اس کے اندر ایک ننھا وجود جنم لے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی تابش کے بیڈ کے پاس آئی اور اسے دیکھنے لگی، پھر اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیر کے وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ فجر نے اپنے ہاتھ میں لیا، لیکن اسے باقی
دنوں کی طرح آج تابش کے ہاتھ میں حرارت محسوس نہیں ہوئی، اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ اسے عجیب احساس نے گھیر لیا، تابش تابش۔ وہ اس کا نام لینے لگی لیکن وہ ساکت تھا، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ تابش، وہ چلائی تھی، نرس نرس، اس کی سانس ہی پھولنے لگی۔ نرس اندر آئی، تابش موو نہیں کر رہا تھا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ نرس اسے چیک کرنے لگی۔ جب حنان بھی اندر آیا، وہ پھٹی آنکھوں سے اندر کا ماحول دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے ایک نرس بھاگتی ہوئی ڈاکٹر کو بلانے گئی۔ حنان فجر کے قریب آیا تو فجر اس کا بازو ہلانے لگی۔ حنان، تابش موو نہیں کر رہا۔ حنان نے بے ساختہ اس کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ ڈاکٹر نے آگے آ کے چیک کیا اور پھر افسوس سے سر ہلاتا انہیں دیکھنے لگا۔ ہی از نو مور، اور حنان کے کندھے کو تھپکتے وہ باہر نکل گئے۔ جبکہ حنان پھٹی آنکھوں سے تابش کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو چھپا دیا گیا سفید چادر سے، وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ فجر چکرا کے نیچے گرنے والی تھی جب حنان نے اسے جلدی سے تھام لیا۔